شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ حج ہاؤس کے بازوق 28 درگاہوں کی بڑی رقم سے خریدی ہوئی کروڑ روپے کی زمین پر 7 منزلہ عمارت مخدوش ہو رہی تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی بار بار توجہ اور مطالبے کے بعد تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی، تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین، تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمین اور وقف بورڈ کے عملے کے ساتھ تفصیلی طور پر بلڈنگ کا دورہ کیا۔ تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس بلڈنگ میں جو پانی جمع ہے اسے صاف صفائی کرنے کے لیے ضروری ہدایتیں بھی جاری کر دی گئی ہے اور یہ بہت جلد کام مکمل ہو جائے گا۔ اور ان کے علاوہ تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین مسیح اللہ خان نے بھی کہا کہ حج کے بعد اس بلڈنگ کا فیصلہ کیا جائے گا اور یہاں پہ 2 یا 3 دن کے اندر پانی کو صاف صفائی کر دیا جائے گا اور ضروری ہدایتیں بھی اس سلسلے میں جاری کر دی گئی ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ حج ہاؤس کے بازوق 28 درگاہوں کی بڑی رقم سے خریدی ہوئی اراضی پر 7 منزلہ عمارت صرف کمزور ہو رہی تھی، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ اس عمارت میں 28 درگاہوں کی بڑی رقم شامل ہے اور کوئے امام الزامین پہاڑ کے 1 کروڑ 7 لاکھ روپے بھی شامل ہے، لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ اسمبلی کے ہر سیشن میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی حج ہاؤس کے بازوق کی ایک قیمتی عمارت کا ذکر کرتے ہوئے برہمی کا اظہار کر رہے تھے۔ اکبر الدین اویسی نے کہا تھا کہ مائنورٹیز کے دفاتر کو اس میں منتقل کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ اگر مائنورٹیز کے دفاتر کو اس میں منتقل نہیں کرنا چاہ رہے تو اس عمارت کو کرائے پہ دے دے۔ اگر واقع طور پر اس عمارت کو کرائے پہ دیا جاتا تو 28 درگاہوں کی قیمتی رقم جو لی گئی تھی اسے لوٹا دیا بھی جا سکتا تھا، لیکن حکومت نے یہ اقدام نہیں کیا۔ اکبر الدین اویسی کے بار بار مطالبے کے بعد آخرکار تلنگانہ کے ہوم منسٹر محمد محمود علی نے دورہ کیا۔ بڑے ہی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حج ہاؤس کے بازوق کی کروڑوں روپے کی ملکیت کی ایک قیمتی عمارت کئی دنوں سے کمزور ہو رہی تھی، لیکن کوئی پرسان حال نہیں تھا، جبکہ حج ہاؤس کے بازو ہی یہ عمارت تھی اور وقف بورڈ کا عملہ یہاں پہ گاڑیوں کو پارک کرتا ہے اور ایک قدم جا کر انہیں دورہ کرنے کے لیے بھی فرصت نہیں تھی۔ وقف بورڈ کا عملہ تو صرف وقف بورڈ کو روز آتے ہیں اور چائے نوشی کر کے اپنا وقت ضائع کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ غریب وہاں پہنچ کر مدد کی گہار لگاتا ہے تو کوئی ان کی حال حقیقت سننے والا تک وہاں پر موجود نہیں رہتا، صرف یہ بول کے ٹالا جاتا ہے کہ وہاں پر فائل پٹ اپ ہوئی، یہاں پر فائل پٹ اپ ہوئی، لیکن کام کسی کا بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وقف بورڈ کے عملے کی کوالیفیکیشن کسی کی 8th کلاس تو کسی کی 7th کلاس تو کسی کی 10th کلاس تو کسی کی انٹرمیڈیٹ، جبکہ عہدے سیکرٹری اور اسسٹنٹ سیکرٹری کے اور ان عہدوں کے لیے گریجویشن ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ عملہ صرف وقف بورڈ پہنچتا ہے اور اپنا وقت ضائع کر کے گھر واپس ہو جاتے ہیں، لیکن مہینے کا ضرور انہیں انتظار رہتا ہے، کام کچھ نہیں، تنخواہ 1 لاکھ اور 1 لاکھ کے اندر۔ پھر آج گریجویشن بچے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، انہیں نوکری کہیں نہیں ملتی، لیکن وقف بورڈ میں عملہ 7th کلاس بھی ہے، 8th کلاس بھی ہے، 10th کلاس بھی ہے اور انٹرمیڈیٹ بھی ہے۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے وقف بورڈ کے عملے کی کوالیفیکیشن کے مسئلے کو تلنگانہ اسمبلی میں اٹھایا تھا، اس کے باوجود بھی نہ عملے کو ہٹایا گیا نہ کارروائی کی گئی، اور آج پڑھا لکھا طبقہ نوکری کے انتظار میں ہے تو وقف بورڈ میں عملہ عیش کر رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے نئے صدر نشین مسیح اللہ خان نے اپنے عہدے کا جائزہ لیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا وقف بورڈ میں جو کم پڑھا لکھا طبقہ بڑے بڑے عہدوں پر بڑی تنخواہ اٹھا رہا ہے، ان پر کب کارروائی ہویں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائیں گا۔ جو بھی ہو، لیکن آج پڑھا لکھا طبقہ نوکریوں کا انتظار تو کر رہا ہے۔ بیورو رپورٹ، بھارت کی ترقی۔ صاحب ہیں سی ایم صاحب بولے حج ہاؤس کے بازو بلڈنگ ہے، مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پورے آفیسز کو لائیں گے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا سر، ہاؤس میں وعدہ کیا، وہ بلڈنگ سڑ رہی ہے، آج پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، گر جائے گی بلڈنگ۔ کیوں نہیں لاتے؟ ٹیمریز کا آفس بنجارائل میں یا کہیں اور ہے، یا وہاں کرایہ دیتے، وہ بلڈنگ میں کیوں نہیں لاتے؟
क्यों नहीं लाते, क्यों नहीं बचाते पैसा? महमूद अली साहब यहां मौजूद हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोकिए, मुझे टोकिए। ऐलान किया गया था कि हज हाउस के बाजू की जो बिल्डिंग है वहां पे माइनॉरिटीज के सारे ऑफिस को वहां पे लाया जाएगा। क्या ऐलान किया गया था या नहीं? आज क्या वहां पे बिल्डिंग में क्या पूरे डिपार्टमेंट्स आए या नहीं? पूरी बिल्डिंग कमजोर हो रही है। अरे आप उस बिल्डिंग को कंप्लीट तो भी करवा दीजिए, उस बिल्डिंग को किराए पर भी तो दे दीजिए। कम से कम गवर्नमेंट ऑफिस नहीं लाना है तो किसी और को दे दीजिए। हज हाउस के बाजू में इमारत खड़ी है, आपने कहा था महमूद अली साहब, हम सब जाकर दौरा करे थे। हज हाउस के बाजू में जो इमारत है उस इमारत को मुकम्मिल करने के लिए भी अगर आपकी तरफ से ग्रांटेड एड से अगर कुछ फंड्स आ जाता है तो माइनॉरिटीज के पूरे दफातर एक जगह पे आ जा सकते हैं। वो बिल्डिंग खड़ी है, कंप्लीट होना है। हो सकता है कि वो बिल्डिंग कमजोर होती जा रही है, तो उसके लिए भी आपसे दरखास्त है। उम्मीद करता हूं कि आप इस पर जरा कुछ संजीदगी से गौर करेंगे और इसको मंजूरी देंगे। हज हाउस से मुत्तसिल बिल्डिंग के लिए जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलसिल कल भी ऐवान में तवज्जो दिलाए कि बगबोट के बाजू, हज हाउस के बाजू जो अरजी है वहाँ पर एक बड़ी बिल्डिंग तामीर किया जाए ताकि माइनॉरिटी के मुसलमानों के तमाम महकमे जात की कुछ दफातर को वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने इनके मुतालबे को तस्लीम किया, एतराफ़ किया कि बेहतर है ये काम, लेकिन वहाँ पर उस काम का आगाज़ नहीं हो रहा है। और आज कई सालों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो अराजी पर माइनॉरिटीज़ के मुसलमानों के तमाम दफातर, अक़लियती कमीशन, उर्दू एकेडमी, अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन सब उस बिल्डिंग में आ सकते हैं।